میں موسیقی کے عنوان پر احمد کپڑوندی کو اس شعر کے ساتھ دعوتی سبق پیش کرتا ہوں کہ اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، لمحے کے بار بار میسر نہیں ہوتے۔ آپ کے سلاموں کا زکی جونا گڑھی اور محمد اندرو یاد اپنا انعام حاصل کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، صدق الله العظيم۔ میں نے دیکھا ہے کہ میوزک میں الجھ کر اکثر، میں نے دیکھا ہے کہ میوزک میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلام کی عزت کے وطن دیکھ لیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، اپنی تہذیب کے شاداب چمن دیکھ لیے۔ محترم مکرم ارباب میزان اور رفیقان باصفا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بہت سے لطف اندوزیاں انجام کار کے اعتبار سے ہلاکت کا سامانی پٹارا ہوتی ہے۔ ہنگامی ذائقہ شناسی کبھی تو عمر بھر کے لیے سہانے روح ثابت ہوتی ہے، معمولی چند گھڑیوں کے زمانی چٹکارے انسان کو عالم موت کی بہت سی بیماریوں کا مجموعہ بنا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ موسیقی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، کچھ دیر کی پریشانی سے نپٹنے کے لیے ہزار حضرت انسان ناچ گانے اور دف و طبل کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اور اپنے دل کو گنجینے کے معیاری بنا کر وہاں سے لوٹتا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے موجودہ زمانے میں معاشرے کے بگاڑ میں موسیقی جتنا حصہ لے رہی ہے، شاید وہ باقی کوئی اور بھی اتنا حصہ لے رہی ہو۔ فلمیں ہو یا ڈرامے، گھر ہو یا دفتر، ذاتی گاڑی ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ، شراب خانے ہو یا نائٹ کلب، شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کوئی مسلط فنکشن، ایئرپورٹ ہو یا ریلوے اسٹیشن، انٹرنیٹ کلب ہو یا ڈانس کلب، گھر گھر گلی گلی فلمی گانوں اور معاشرے کی آواز گونج رہی ہے۔ گرجے کے گانا سننا اور سنانا بہت عام ہو چکا ہے۔ محترم سامعین، تعجب تو یہ ہے ہم اس پیغمبر کے نام لیوا ہے جس نے اپنی بعثت اور رسالت کا مقصد گانے بجانے کو ختم کرنا بتایا ہے، مگر ہم اس کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بکسر المزامیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے، جس پیغمبر کا مقصد بعثت تلاوت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، اسی پیغمبر کا مقصد بعثت موسیقی کے ساتھ سامان کو توڑنا بھی ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں گلوکاروں اور فنکاروں کی طلب اور مانگ کا یہ حال ہے کہ آج سب سے مہنگا طبقہ یہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں دن بھر ٹوکری اٹھانے والا مزدور سستا ہے، چلچلاتی دھوپ اور خستہ موسموں میں ہل چلانے والا کاشتکار سستا ہے، سال بعد سال تبلیغ علم میں سرگرداں اور تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والا مربی اور مدرس سستا ہے، مصدر حدیث و تفسیر رونق بخشنے والا مفسر اور محدث سستا ہے، لیکن خوف کو بے حیائی اور بریانی سکھانے والا، نوجوانوں کے اخلاق بگاڑنے والا، نوجوانوں میں بےراہمی پیدا کرنے والا، مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کے سر سے دوپٹہ اور چہرے سے شرم و حیا چھیننے والا گلوکار اور فنکار بہت مہنگا ہے۔ اس کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے، بلکہ ایک ایک منٹ کی بولی لگتی ہے۔ اسی لیے آج میری قوم کا نوجوان گویا اور ایکٹر بننے کے لیے بے چین ہے، بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ ہماری نسل کے چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی نوسط سے گلیوں اور بازاروں میں سر عام گلوکاری اور ایکٹنگ کرتے پھرتے ہیں۔ محترم سامعین، بہت سے قوم خدا سے عاری لوگ
بڑی ٹھنڈائی سے کہتے ہیں کہ جناب موسیقی تو روح کی غذا ہے، مگر یہ کیسی غذا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا، جس سے شہوانیت غالب آتی ہے اور روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے، جس سے نفاق و قساوت پیدا ہوتی ہے، جس سے ذکر و تلاوت اور عبادت و اطاعت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، جو مسلمان بیٹیوں کو بے حجاب اور بے حیا بنا دیتی ہے، جو انسان کو دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ تو میرے دوست ایک نشہ ہے جس سے تو غذا سمجھ بیٹھا ہے، یہ تو افیون، بند، چرس، شراب اور ہیروئن کی طرح ایک نشہ ہے جو انسان کو وقتی طور پر لذت دیتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اگر بالفرض موسیقی غذا ہے، اگر بالفرض موسیقی غذا ہے تو سن لو یہ شیطان اور شیطان کے چلے چالوں کی غذا ہے، یہ حیوانوں اور موذیوں کی غذا ہے، اسی لیے روح اور ذات موسیقی سن کر طرف جا جاتے ہیں۔ یہ تو قیصر و کسریٰ اور یہود و مجوس کی غذا ہے۔ مسلمان کی روح کی غذا تو قرآن کی تلاوت ہے، مسلمان کی روح کی غذا تو نماز اور ذکر و استغفار ہے، مسلمان کی روح کی غذا تو اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا ہے۔ مگر دراصل بات یہ ہے کہ قوم کا مزاج بدل گیا، یہ قوم جس کی حالت کبھی یہ تھی کہ اسے قرآن سننے میں مزہ آ جاتا تھا، اب اسے قوالیوں سے مزہ آتا ہے، جس سے کہتے قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا تھا، اب اسے میوزک سے راحت ملتی ہے، جس کے روح کی غذا اللہ ہوتا تھا، اب اس کی روح کی غذا موسیقی ہے۔ پہلے جس کی بہنوں اور بیٹیوں کا اجنبیوں کے ساتھ جانا ناقابل برداشت تھا، اب وہ ناز کی اور فرنٹ کی بیٹی پر فخر ہے، ان کو برا سمجھا جاتا تھا، اب انہیں گلوکار، ایکٹر، فنکار، سپر اسٹار اور ہیرو کی انقلابات سے نوازا جاتا ہے۔ اور جب یہ ایکٹر حضرات کسی مسلم ملک کے دورے پر نکلتے ہیں تو ان کا شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ ہائے میری قوم کی بے غیرتی، وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، افسوس کے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ محترم مکرم سامعین، قدیم تاریخ اندازنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی ہمارے ظالم مطابق حکمران اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کو سینما، ٹی وی اور رقص و سنگیت وغیرہ میں لگا رہے ہیں تاکہ عوام ان کی کرتوتوں سے غافل ہو کر کھیل کود میں محو ہو جائے۔ اسی خاصیت کو پاک کر اسلام کی دشمن قوتیں آج بھی مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ اور مقصد حیات سے غافل کرنے کے لیے موسیقی کو نسخہ دنیا سمجھتی ہے۔ چنانچہ امریکہ اور لبنان کی موسیقی اور فلمی صنعت نے عرب دنیا پر کیا اثر ڈالا اس سے کون واقف نہیں ہے۔ بر صغیر کے ہندوستان کے گلوکاروں اور اداکاروں نے بر صغیر کے مسلمانوں پر جو جادو چلایا اس کے اثرات کس نے نہیں دیکھے۔ چنانچہ جس قوم نے بھی موسیقی کا اہتمام اختیار کیا وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ جب مغلوں کی عظیم سلطنت میں موسیقی کا اہتمام اختیار کیا تو اسی وقت مسلمانوں کو ہاتھوں سے اقتدار چھین لیا گیا، اور جب وہاں محمد شاہ کی وجہ سے حکمراں پیدا ہونے لگے تو دن بھر مستی اور گناہ میں لگے رہتے تھے اور اپنے موسیقی کا امام سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت تک دربار میں نہ جاتے تھے جب تک کہ موسیقی سے اٹھا نہ جاتے، اور ہر صاحب سے زبردستی انہیں دربار میں نہ لگے ہوئے تھی۔ محترم حضرات، جس قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ صنعتی، زراعتی، اقتصادی اور عسکری ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی شان و شوکت اللہ کی لعنت اور اقدار کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم بھی موسیقی اور میوزک سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ خود بھی اس جرم عظیم سے بچیں گے اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس جرم عظیم سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بڑے عزت بھرے انداز میں کتابت کی خوشبو بکھر رہے تھے اور سامعین کے قلوب کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اب میں